بس یہ ایک آیت پوری دنیا کے لیے کافی ہے اگر کسی نے وظیفہ پڑھا۔ جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ ان کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 دن آپ کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دے گا، پوری زندگی کا کایا پلٹ دے گا یہ 3 دن کا وظیفہ، اور صرف ایک آیت سورہ فتح۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتح۔ مالی پریشانی کا سامنا ہے، قرض کا بوجھ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کا قرض ہے، آپ کو ہر کام میں ناکامی ہو رہی ہے خدا نخواستہ، تو آئیے آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں آج کہ آپ کی مالی پریشانی تو 7 نسلوں میں بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور آپ کے جو تمام قرضے ہیں، قرض کا بوجھ سارا اتر جائے گا آپ کے کندھوں سے۔ آپ جدھر جاتے ہیں آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو کبھی انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی، آپ جدھر بھی جائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اور آپ کے قدم قدم پر کامیابی انشاءاللہ۔ فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ زندگی کو کامیاب بنائیں۔ بھائی آج کل بہت پریشانیاں ہیں، بہت سے میسج مجھے جو زیادہ تر میسیجز آتے ہیں وہ مالی پریشانی کے ہوتے ہیں، زیادہ تر آج کل مالی پریشانی سے دوچار ہیں، اور قرض کا بوجھ کہ مجھ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، تو انشاءاللہ قرضے بھی اتر جائیں گے، مالی پریشانی ٹینشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ اتنا آسان وظیفہ سورہ فتح کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، چھوٹی سے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ اکبر، کیسی آیت ہے، اس میں ایسے کمالات چھپے ہوئے ہیں، اپنے مشائخ نے ہمیں اس کے بہت کمالات بتائے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کا ایک کمال بتانے والا ہوں، اس وظیفے کا جو صرف ایک آیت۔ انشاءاللہ العزیز مالی پریشانی ٹینشن قرض کا بوجھ یہ ہمیشہ کے لیے ختم، اور قدم قدم پہ کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے، صرف 3 دن تک۔ یہ 3 دن کا وظیفہ آپ کی زندگی کا کایا پلٹ دے گا انشاءاللہ، ہر کام میں فتوحات۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ بھائی 5 وقت کی نماز تو آپ پڑھتے ہیں نا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، تب وظائف بھی کام کرے گا نا۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رزق حلال کی طلب ہمیشہ کریں، کیونکہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو حدیث میں آتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو کر وظیفہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی، حدیث قدسی کا مطابق۔ اور ایک بات مزید کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یا غلط ملط تو نہیں پڑھ رہے، کیونکہ قرآن ہے، قرآن کو آپ غلط پڑھیں گے تو الٹا عذاب ہوگا، تو صحیح تلفظ سیکھ کر کہیں، سیکھ کر پڑھیں انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، ان باتوں کا دھیان کر کے وظیفہ پڑھیں تو کبھی بھی آپ کا وظیفہ رد نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے 3 دن تک، ظہر کی نماز کے بعد 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھیں تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، پہلی رکعت میں 11 بار یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الکافرون 11 بار، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد 11 بار پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہوں تو 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، خوب دل سے 11 بار۔ 11 بار درود کے بعد آپ شروع کریں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفتح جو 26ویں پارے میں ہے۔ پہلی آیت جب آپ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو آپ نے اس آیت کو 313 بار پڑھنا ہے۔
313 بار اس آیت کو پڑھنے کے بعد باقی سورت کو ایک بار ختم کریں، بس صرف ایک بار۔ 3 دن مسلسل یہ وظیفہ کریں، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت جس طریقے سے میں نے بتا دیا، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور پھر سورہ فتح کو شروع کریں 26ویں پارے کی سورت، پہلی آیت کو 313 بار اور باقی سورت کو ایک بار پڑھیں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور خوب اپنی کامیابی، مال و دولت، قرض، سب دعائیں مانگیں اللہ سے۔ انشاءاللہ یہ 3 دن آپ کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دے گا، پوری زندگی کا کایا پلٹ دے گا یہ 3 دن کا وظیفہ، اور صرف ایک آیت سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بس یہ ایک آیت پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی نے وظیفہ پڑھا، جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ ان کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گا۔ تو آپ سب کو اجازت ہے، وہ 4 باتیں جو میں نے کہی نا، نماز، رزق حلال کی طلب، اور اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد، اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں، بس انشاءاللہ ضرور آپ کا وظیفہ کام کرے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور پھر ایسا کریں کہ بس روزانہ ظہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پورا سورت کو یوں پڑھا کریں، یعنی اس میں ایک آیت 313 بار صرف 3 دن آپ نے پڑھنا، باقی روزانہ ایک بار پوری سورت کو بس پڑھا کریں 3 دن کے بعد۔ تو جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے انشاءاللہ فوراً 3 دن کا وظیفہ کریں۔ ابھی تو سفر کا مہینہ جاری ہے، تو سفر کے مہینے میں پڑھیں گے تو بہت بہتر رہے گا۔ سفر، ویسے یہ سفر کے ساتھ کوئی مخصوص نہیں ہے، لیکن لوگ تو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ سفر کا معنی کیا ہے؟ سفر کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ہے، سفر المظفر، مظفر کامیابی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک کامیابی کا مہینہ ہے، اس میں آپ کو فتوحات، کامیابیاں حاصل ہوں گی، اس میں کوئی نحوست نہیں۔ یہ گناہ ہے ایسی بات کرنا کہ اس میں نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ اس میں کوئی بلائیں نازل نہیں ہوتی، اس میں کوئی نحوست نہیں، یہ کامیابی کا، کامرانی کا، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ تو اس میں کریں گے تو اور زیادہ انشاءاللہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔